اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات اور ہدیہ درود السلام کے بعد خدا کرے میری اور آپ کی حاضری قبول ہو اور یہ محفل ہم سب کے لیے قیامت کے دن نجات کا سامان ثابت ہو، اور یہ محفل عزیز دوست ساتھی حاجی محمد اسماعیل مرحوم کے لیے بے پناہ برکات کا سبب بنے۔ حاجی صاحب مرحوم کی نسبت سے اس وقت مجھے یہ آیا پاک تلاوت آئی، یاد آئی۔ حاجی صاحب محبت والے بندے تھے، وہ میرے دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے، مرید بھی تھے، ساتھی بھی تھے، سب کچھ تھے۔ ورنہ ہوتا عموماً ایسا ہے، کئی ہوتے ہیں مرید ہوتے ہیں دوست نہیں ہوتے، کئی دوست ہوتے ہیں مرید نہیں ہوتے، مختلف ہوتے ہیں، مگر یہ دونوں خوبیاں ان میں تھی۔ میں نے شاید مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں موت اور حیات کا ذکر ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ حاجی صاحب چلے گئے، ان پر موت وارد ہو گئی، مجھ پر آنی ہے، آپ پر آنی ہے۔ موت ہے کیا؟ بس یہی درس ہے۔ موت کے سلسلہ میں دو گروپ ہیں، دو گروہ ہیں، دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ ان بندوں کا ہے جو کہتے ہیں موت فنا کا نام ہے، موت بربادی ہے، موت تباہی ہے، موت مٹا دیتی ہے، موت کے بعد بندے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ ایک طبقہ یہ ہے، اور یہ کفار کا طبقہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ موت کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کفار قیامت کے دن کا انکار ہے، حشر نشر کا انکار ہے، حساب کتاب کا انکار ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد بندہ ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے، مگر میرے عزیز دوست بیٹے، میرا تعلق آپ کا تعلق اس طبقہ سے نہیں ہے، ہمارا تعلق اس طبقہ سے ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ موت فنا کا نام نہیں، بربادی کا نام نہیں، مٹ جانے کا نام نہیں، تباہی کا نام نہیں، بلکہ عالم خلق سے اٹھ کر برزخ میں ڈیرا لگا رہنے کا نام موت ہے۔ یہ عالم خلق ہے جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اور مرنے کے بعد جہاں میرا قیام ہے، جہاں میرا ڈیرا ہے، اس کا نام عالم برزخ ہے۔ میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، ملت اسلامیہ کا۔ شاہی آگے آ جائے، شاہی آگے آ جائے، آگے آ جائے۔ بسم اللہ۔ ہم جو کلمہ وہ ہے حضور کے نام لے رہے ہیں، ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ موت خلق سے اٹھ کر برزخ میں چلے جانے کا نام موت ہے۔ ایک مکان کو بدل لینا، دوسرے مکان میں ڈیرا لگا لینا، بس یہی ہے۔ اب اسے کوئی فنا سمجھے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں پہلے اپنے جامعہ میں تھا، اب آپ میں بیٹھا ہوں، اب وہ جامعہ والے سمجھ لیں کہ میں مر گیا، کھپ گیا، مٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ان کی مرضی میں تو آپ میں بیٹھا ہوں۔ یہاں سے فارغ ہو کر چلا جاؤں گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تباہ ہو گیا، مٹ گیا، برباد ہو گیا، آپ کی مرضی۔ اگر میری زندگی ہے تو میں تو اپنے گھر جاؤں گا۔ ایک مکان کو، خلق کو بدل کر برزخ میں چلے جانے کا نام موت ہے، فنا کا نام نہیں ہے، بربادی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کائنات بدل سکتی ہے، مشرق و مغرب میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، جنوب و شمال میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ سورج بجائے ادھر کے چڑھنے کے ادھر سے چڑھ سکتا ہے، ادھر سے چڑھ سکتا ہے، ادھر سے چڑھ سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ قیامت ادھر سے شروع ہوگا، یہ ممکن ہے۔ مگر بیٹے یہ یاد رکھیں کہ سب کچھ ممکن ہے۔ دن کا رات ہونا ممکن ہے، رات کا دن ہونا ممکن ہے، سورج کا طلوع ہونا ممکن ہے، غروب ہونا ممکن ہے، چاند کا آنا جانا، یہ ساری چیزیں۔ مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بات زبان مصطفیٰ سے نکل جاتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، قطعی طور پر دنیا میں تبدیلی ہو سکتی ہے، مشرق و مغرب میں تبدیلی آ سکتی ہے، جنوب و شمال میں تبدیلی آ سکتی ہے، زبان مصطفیٰ سے نکلی بات میں کوئی تبدیلی نہیں۔
2 غرض. اب حضور کی زبان سے کیا نکلا ہے اس زمین میں جو بات کر رہا ہوں میرے آپ ایمان و جانوں کے بارے میں. کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں اذا مررتم جب تم قبرستان جاؤ فقولوا السلام علیکم یا اہل القبور تو وہاں جا کر کہو قبروں والو تمہیں سلام اور کہو انتم لنا سلفون تم پہلے آئے ہو وَإِنَّا بِكُمْ مُتَّبِعُونَ ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں وَإِنَّا بِكُمْ انشاءاللہ لاحقون انشاءاللہ ہم بھی آپ کو ملیں گے. یہ قبرستان جاؤ کہو. اب یہ اس حدیث بات ہے یا میری معلومات کے مطابق دیر ہو گئی اس زمین میں خدمت کرتے ہوئے کوئی ایسی حدیث بات میری نظر سے نہیں گزری نہ کسی عالم سے میں نے سنی کہ حضور نے فرمایا ہو 10 دن تک ماں کی قبر پر جانا حاجی اسماعیل کی قبر پر 10 دن 20 دن جانا اس کے بعد نہ جانا اس لیے کہ وہ مر گیا فنا ہو گیا مٹی ہو گیا اس کا تو نام و نشان ختم ہو گیا پھر جانے کی اجازت کہیں نہیں. اسی حدیث میں یہ عنوان نہیں ملتا اور یہ قبر 10 دن تک جاؤ اور پھر نہ جاؤ نہیں. حدیث بات کا مفہوم یہ ہے کہ اگر قبر مومن کی ہے اور وہ 1000 سال بھی پرانی ہے تو کہو السلام علیکم یا اللہ 2000 سال 5000 سال 10000 سال 20000 سال مومن کی قبر اس کا نشان وہاں ہے یا نہیں ہے اس پر مٹی نظر آتی ہے یا نہیں آتی معلوم ہو کہ جہاں قبر ہے تو کہو السلام علیکم یا اللہ. اب حضور فرماتے ہیں کہ کہو السلام معلوم ہوتا ہے کہ اندر ہے تو صحیح معلوم ہوتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جا کر کہو السلام علیکم کوئی اندر ہے تو صحیح نا جسے سلام کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اگر کوئی اندر ہے نہیں تو سلام کسے کہا جا رہا ہے. 3 بات. چوتھی بات سلام وہاں کہا جاتا ہے جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے. سلام وہاں کہا جاتا ہے جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے جہاں سے جواب نہ آنا ہو سلام کہا ہی نہیں جاتا. کبھی آپ نے اپنے گائے بھینس کو السلام علیکم نہیں کہا کبھی آپ نے گھوڑے کو السلام علیکم نہیں کہا کبھی اپنے حسین باغوں کے بچوں کو السلام علیکم آپ نہیں کہتے شخصوں کو السلام نہیں کہتے کیوں اس لیے کہ وہاں سے جواب نہیں آنا تم پر پابندی ہے جہاں سلام کا جواب نہ آنا ہو وہاں سلام کہو ہی نہ کہو ہی نہ. مثلا ایک آدمی سویا ہوا ہے تو وہاں اسے سلام کہنے کی اجازت نہیں کہ وہ جواب نہیں دے گا تو تارک ہوگا مجرم ہوگا وہ تو سویا ہے. آدمی ننگا نہا رہا ہے پیشاب کر رہا ہے اس کی حکمت مت سے سلام کہو کہ اسے سلام کا جواب دینے کی شریعت نے اسلام نے اجازت نہیں دی. سلام وہاں کہا جاتا ہے بیٹے جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے. چوتھی بات معلوم ہوا کہ میں اپنی ماں یا باپ یا عزیز یا بیٹے بیٹی کسی کی قبر پر جاؤں تو جا کر سلام کہوں تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام. اب 5ویں بات کہ یہ بیٹے حاجی صاحب کے بیٹے ہیں کہ ہم تو جا کر سلام کرتے ہیں. کوئی کہہ دے کہ میرے بابا کی قبر پر تو میں 20 سال سے سلام کر رہا ہوں اپنی اماں کے پاس 30 سال سے جا رہا ہوں مجھے تو کبھی اسلام کا جواب نہیں ملا. یہ کیسے کہتے ہو اسلام کا جواب آتا ہے یہ ایک سوال ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جب یہ ہے اسلام کا جواب ملتا ہے تو اسماعیل کیوں نہیں دیتا. تو میرے بیٹے یہ نہ کہو کہ قبر سے جواب نہیں آیا یہ نہ کہو اس لیے کہ تو حضور فرماتے ہیں اسلام کہا وہ تو حدیث پاک میں اٹل فیصلہ ہے. جواب تو آتا ہے سنائی نہیں دیتا ہے کہ تمہارے اپنے کانوں کی خرابی ہے تم بہرے ہو. اگر مجھے جواب نہیں آتا تو مجھے اپنے کانوں کا علاج کرنا چاہیے کہ میرے کان سن لیں. جن کے کان ٹھیک ہوتے ہیں وہ جواب سن لیا کرتے تھے سنتے ہیں سنتے رہیں گے. ضرور ہے کہ کان ٹھیک سنتے ہیں سنتے رہیں گے. مثلا ہم اپنے مدرسوں میں ایک کتاب پڑھاتے ہیں بخاری شریف بڑی مشہور کتاب ہے حدیث پاک کی. اس کے لکھنے والے امام محمد بخاری ہیں اور اتنا عظیم محدث ہے اتنا پہنچا ہوا بندہ ہے بارگاہ رسالت میں اتنا قرب ہے اس شخص کا. آپ فرماتے ہیں آپ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ جب میں بخاری شریف لکھ رہا تھا اگر کسی حدیث کے بارے میں مجھے ذرا پر تردد ہوتا تو میں ویسے ہی لکھ لیتا تھا پھر میں گنبد خضرا کی طرف منہ کرتا تھا. کسی حدیث کے بارے میں کوئی مسئلہ میرے ذہن میں اشکال کے طور پر آتا اس حدیث کا راوی کون ہے اس کا نظام کیا تھا وہ کیسا شخص تھا تو میں وضو کرتا اور نفل پڑھتا اور گنبد خضرا کی طرف اپنا رخ کرتا.
جہاں بھی ہوتے یہ روس ہوتے 10,000 میل دور ہے مدینہ منورہ سے، 5,000 میل ہے تو 10 میل ہے تو جتنی بھی مسافت تھی وہیں سے فرماتا ہے میں توجہ کرتا گنبد خزا کا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ اس حدیث پاک کا مجھے پتہ نہیں چلتا، سمجھ نہیں آ رہا، تو حضور مجھے ڈکٹیٹ کر دیتے تھے، لکھا دیتے تھے، پڑھا دیتے تھے، سمجھا دیتے تھے۔ یہ بیٹھے ہیں خلق میں، بیٹھے ہیں خلق میں، محبوب ہے برزخ میں، خلق سے برزخ کا تعلق، باہر سے قبر کے اندر کا تعلق اتنا بڑا مضبوط ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے لکھا دیتے تھے، میں پڑھ لیا کرتا تھا اور وہ حدیث درج کر لیتا تھا۔ معلوم ہوا کہ امام محمد بخاری کے کان ٹھیک تھے، اس لیے رسول پاک علیہ السلام کی باتیں سن لیتے تھے۔ اب امام بخاری کی باتیں ہم سنتے ہیں اور حضور کا جواب امام بخاری سنتے ہیں تو معلوم ہوا کہ خلق اور برزخ کا تعلق ہے، خلق اور برزخ کا تعلق ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میری ایک بے شمار مجبوری تھی رسول پاک علیہ السلام کے لیے، جن میں سے ایک مجبوری میری یہ بھی تھی کہ یا اللہ ایسا رسول بھیج کیونکہ میرے دین کا تعلق خلق سے بھی ہے برزخ سے بھی ہے۔ نماز روزہ حج زکات خلق سے تعلق رکھتے ہیں، من ربو کا من نبیوں کا مادینوں کا یہ برزخ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ تعلق میرے دین کا دونوں جہانوں سے ہے، اس لیے مجھے ایسے رسول کی ضرورت تھی جو دونوں جہانوں کو جانتا ہے، جو دونوں جہانوں سے واقف ہے۔ اور امام بخاری کی وہ حدیث بات میں اس بات کی تائید کرتی ہے، بخاری شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، دو قبروں پر گزرے تھے اور وہاں سواری ہو گئی، رک گئے، صحابہ سے فرماتے ہری شاخ لاؤ، ہری شاخ لائی، اس شاخ کو چیر دیا یا کاٹ دیا اور پھر دونوں قبروں پر ہاتھ دیا کہ ہری شاخ لگا۔ یہ حدیث بات ہے بخاری شریف کی پہلے سے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ محبوب فرماتے ہیں کہ میں نے ان قبر والوں کو دیکھا ہے، ان قبروں والوں کو میں نے دیکھا ہے جا زمین پر رہے، خلق پر چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہاں یہ زبانیں یہ دونوں کو قبروں میں عذاب دیا جاتا تھا۔ اب میں تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، حضور تو سراپا رحمت ہے، سراپا کرم ہے، ان کو عذاب ہوتے دیکھ کر کیسے آگے چلے جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اور میں ہری شاخ لاؤ، اور میں جب تک یہ شاخ ہری رہے گی یہ تصدیق کرتی ہے کہ انہیں قبروں میں عذاب ہوتا ہوگا۔ اور یہی دلیل ہے کہ میں اپنے باپ یا اماں کی قبر پر جاتا ہوں تو پھول لے جاتا ہوں، کوئی چیز لے جاتا ہوں، کوئی سبز پتے لے جاتا ہوں، کیونکہ ان کی تصدیق ہوتی ہے اور تصدیق سے قبر والے کو پیدا کرتا ہے۔ معلوم ہوا محبوب چلتے زمین پر ہیں، خلق میں چلتے ہیں، برزخ کو دیکھتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کے سامنے جنہوں نے یہ سوال کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کا عقیدہ صحابہ کرتے ہیں کہ جب محبوب کی نگاہ ہے زمین کو چیز کے دیکھتے، پتہ نہیں وہ 10 فٹ نیچے ہے، 15 فٹ ہے، 20 فٹ کتنے کرو گئی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، نگاہیں محبوب میں زمین کو چیز کے دیکھتے ان دونوں شخصوں کے عذاب کو دیکھا ہے تو رسول پاک علیہ السلام کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ عذاب ہو کر رہا۔ یہ صحابہ جب یہ دیکھ لیتے ہیں تو عذاب ہو کر رہا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ محبوب پاک انہیں عذاب ہو کر رہا تھا کرنے والا، تو کائنات کے شہنشاہ میرے آپ کی ایمان و جانوں کے والی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان احدہما لا یستنزہ عن البول، ان میں سے ایک عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا، کپڑے پہ نہیں رکھتا تھا، جسم سے نہیں رکھتا تھا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ پیشاب کے معاملہ میں کس قدر فرمایا گیا کہ عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب سے خلاف جاتا تھا۔ یا رسول اللہ دوسرے کو اور میں وہ بھی مجھے پتا ہے عذاب کا، وہ بھی مجھے پتا ہے یا رسول اللہ اس کا کیا ہے؟ فرمایا اس لیے وہ کانا یمشی بالمدینہ، وہ چغل خور بندہ تھا، محلے میں چگلیاں اٹھاتا تھا، برادری میں لڑائیاں ڈالتا تھا، دوستوں میں اصلاح پیدا کرتا تھا، رشتے داروں میں لڑائی جھگڑا کرتا تھا، غیبت گلا چغلی کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس عذاب ہو رہا تھا۔ معلوم ہوا میری مجبوری تھی کیونکہ میرا دین دونوں سے تعلق رکھتا ہے، خلق سے بھی برزخ سے بھی۔ اللہ ایسا رسول عطا ہے جو خلق کو بھی جلد ہو برزخ میں وہ محبوب عطا کرتے ہوئے یہ یوں کر لیجیے کہ ایک ہاتھ پر اللہ کے محبوب نے خلق کو اٹھا رکھا ہے اور دوسرے ہاتھ پر برزخ ہے، ایک آنکھ سے خلق کو دیکھتے ہیں، دوسری برزخ کا مشاہدہ ہے۔
یا یوں سمجھیے کہ اگر میرے آپ ایمان میں جانا پیارے محبوب پاک خلق کو نہ دیکھیں تو بیٹے یقین کریں خلق برباد ہوگا، خلق تباہ ہوگا۔ اگر وہ برزخ کو نہ دیکھیں تو برزخ برباد ہوگا۔ لہٰذا دونوں سے خلق ہے محبوب پاک اسلام کا خلق اور برزخ سے خلق ہے۔ اب حضور اوپر جاتے ہوئے نیچے دیکھ لیتے، اگر یہ بات امام بخاری نے نقل کی ہے جو حضور سے پوچھ لیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ امام بخاری کا عقیدہ، امام بخاری کا رویہ یہ ہے کہ چلتے زمین پر ہو دیکھتے زمین کے نیچے ہیں۔ یہ بات سارے لوگ مانتے ہیں کہ خلق میں چلتے ہیں حضور نے برزخ میں دیکھا ہے دو بندوں کو یعنی عذاب ہو رہا۔ تو اگلی بات جب خلق میں رہ کر برزخ کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو خدا کے لیے یہ بھی مانا کہ برزخ میں بیٹھ کر خلق کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا اس کے ساتھ جو ذات والا ساتھ خلق میں رہ کر برزخ میں دیکھتے ہیں وہ برزخ میں رہ کر خلق کو بھی ذکر یہ کر رہا تھا کہ امام محمد بخاری سن لیتے تھے کیونکہ ان کے کان ٹھیک ہے۔ پانچویں بات ایک اور بات، امام احمد ہمارے بزرگ گزرے ہیں اور بڑے محدث فقیہ گزرے ہیں، ان کا معاملہ تھا سارا دن لوگوں کو واز کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکات کے مسائل بیان کرتے ہیں اور جو مسئلہ آپ کو یاد نہ ہوتا امام احمد کی بات ہے، موطا امام احمد کے مقدمہ میں نے یہ بات کی۔ جب یہ صورت ہوتی کہ شام کو واپس آتے مسئلہ یاد نہ ہوتا تو وہ لکھ لیتے، فرماتے کہ کل کو میرے مدرسے آ جانا، یہ میں سنا دے رہوں گا آپ کو یہ مسئلہ بتا رہا۔ سارا دن مسائل مفتی تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، عظیم شخصیت تھے، بارہ رسالت سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ ایک دن کسی شاگرد نے مرید نے کہا کہ حضرت صاحب آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، آپ جسم کا حق ادا نہ کرتے ہیں۔ فرمایا کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو آرام دینے کا حکم دیا ہے کہ سو بھی جاؤ، آنکھوں کو آرام دو، جسم کو آرام دو۔ آپ کس سے سوچیں؟ سارا دن آپ مسئلے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، رات کے وقت جو آپ کو مسئلے نہیں آتے وہ کتابوں میں تلاش کرتے ہیں، ساری رات کتابوں میں مسئلے تلاش کرتے رہتے ہیں، دن کے لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، تو آپ سوچتے کس وقت؟ یہ سوال کیا خادموں سے، شاگردوں سے، عقیدت مندوں سے، کسی سے، تو آپ مسکرائے۔ امام احمد پر مسکرائے، فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو جسم کا حق پورا کرتا تھا، میں تو باقاعدہ سوچا ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر یہ مسائل کیسے بتاتے ہیں نکال والا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی کوئی کتاب نہیں دیکھی، میں نے کبھی کوئی کتاب نہیں دیکھی، جتنے ہوتے ہیں میرے پاس تو فرشت میرے پاس ہوتی ہے، فرشت بنا لیتا ہوں اور کتابیں نہیں دیکھتا، مزے سے سویا کرتا ہوں۔ یہ مسئلہ کیسے آپ فرماتے ہیں کہ میں فرشت بنا کر وضو کر کے دو نفل کرتا ہوں اور گنبد خضرا کی یقین کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ یہ مسائل مجھے نہیں آتے اور میرے کل کو بتانے ہیں، تو آمنا بلال قبر میں بیٹھے ہوئے مجھے تقریر دیتے ہیں، ڈکٹیٹ کرتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، میں یاد کر لیتا ہوں۔ معلوم ہوا امام بخاری کے کان ٹھیک تھے، وہ قبر سے سن لیتے تھے، امام احمد کے کان ٹھیک تھے، وہ قبر سے سن لیتے تھے۔ تو اگر میں اپنی ماں کی آواز نہیں سنتا قبر سے، وعلیکم السلام، اپنے باپا کی آواز وعلیکم السلام نہیں سنتا تو مجھے اپنے کانوں کا علاج کرنا چاہیے۔ وفال وفاسی سے ہماری مذہب ہے اس بات کی۔ علامہ نور السجدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، میں نے ان کی کتاب وفال وفاسی یہ بات ایک حدیث پڑھی، حضور اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں ہر سال اپنے دادا کی قبر پر جاتا، ان کے دادا کون؟ حضرت حمزہ وہ حضور کے چچا ہیں، ان کے دادا اس لحاظ سے دادا تھا۔ مدینہ منورہ سے 3-4 کلومیٹر ہے حجری۔ اما جی فرماتے ہیں کہ میں ہر سال اپنے دادا حمزہ کی قبر پر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے بڑے پیارے چچا تھے، بہت محبوب چچا تھے، وحشی نے شہید کیا تھا اور پھر وحشی مسلمان ہو گیا۔ حضور پاک فرمایا کرتے تھے وحشی یار بات ہو گئی تو ذرا میرے سامنے نہ بیٹھا تھا، مجھے چچا یاد آ جاتا ہے، بہت پیارا تھا۔ باقی میں دادا کی قبر پر جاتی ہے اور کہا کہ السلام علیکم یا جدی، دادا کو آپ کو سلام ہوتا، آپ فرماتے ہیں
مجھے قبر سے جواب آتا وعلیکم السلام یا بنتی بیٹی وعلیکم السلام جی آیا معلوم ہوا اما سیدہ فاطمہ زہرا کے کان ٹھیک تھے سن لیتے تھے، امام بخاری کے کان ٹھیک تھے سن لیتے تھے، امام احمد کے کان ٹھیک تھے سن لیتے تھے۔ آج بھی اگر کسی کے کان ٹھیک ہوں تو وہ بھی سن سکتا ہے، اور لوگ سنتے رہتے ہیں اس وقت بھی ہیں اور قیامت تک ایسا جو رہے گا۔ اب آج بھی کہتا ہے یہ شخص وہ انکار کرے کہ قبر سے آواز آنے کی کیسے سنا جا سکتا ہے، خلق والا پرورش کی بات کو کیسے سنتا ہے، بیٹا باہر کر آئے اور ماں باپ اندر کرے کیسے سنے؟ میں نہیں مانتا، وہ بالکل ایسی ہے جیسے آج اس دور میں جس میں نہیں اور آپ کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں سے بیٹھتے ہوئے مدینہ منورہ بات ہو جاتی ہے، یہاں سے بیٹھتے ہوئے دنیا کی کسی ملک میں بات ہو جاتی ہے، ٹیکساس یہاں سے امریکہ کی ریاست بڑی دور ہے وہاں بات ہو جاتی ہے، میں نہیں مانتا۔ آج بھی کہے گا کہ میں نہیں مانتا تو اس کا معنی یہ ہوگا اس دور میں جب ہم جتنے بیٹھے ہیں کہیں ہر جیب میں موبائل ہے، اس دور میں جو 10-20 ہزار پر مل پر بات کرنے کے انکار کرتا ہے، یہ سننے کے انکار کرتا ہے، حیرت ہے۔ اس کے پاس دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ بندہ جو اس وقت انکار کر رہا ہے، اس دور میں انکار کر رہا ہے کہ نہیں ٹیکساس بات نہیں کی جا سکتا، وہ ٹیلی فون کی ایجاد کو جانتا ہے، وہ اس سائنس کی ترقی کو جانتا ہی یا کہیے اسے ٹیلی فون کا پتہ ہی نہیں کہ کوئی شاید ہے بھی جانا، تو وہ کہے گا کہ نہیں سنا جا سکتا، ٹھیک ہے اسے پتہ ہی نہیں، وہ جانتا نہیں کہ ٹیلی فون کیا ہے، ایک بات۔ یا وہ اس لیے انکار کرتا ہے کہ اس نے ٹیلی فون سن کر رکھا کہ یہ شاید ہے، مگر اس کے گھر وہ ٹیلی فون ہے ہی نہیں، دو بات، اس کے گھر میں ٹیلی فون نہیں ہے، پھر بھی انکار کر سکتا ہے، دو بات۔ تیسرا اس انکار کی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اس کے گھر میں ٹیلی فون ہے، اس کے گھر میں ٹیلی فون تو ہے مگر مصیبت یہ ہے کہ وہ ٹیلی فون ڈیڈ ہے، وہ ٹیلی فون ڈیڈ ہے، وہ ٹیلی فون ایکسچینج سے کٹا ہوا ہے، وہ ٹیلی فون کا تار ایکسچینج سے کٹا ہوا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ سامنے ہو سکتا ہے۔ اب چوتھی پوچھیں یا تو ٹیلی فون جانتا ہوں یا ٹیلی فون اس نے رکھا ہی نہیں، یا رکھا ہوا ہے اس کا تعلق ایکسچینج سے کٹا ہے۔ اب جیسے یہ خیال کی بات نہیں ہو سکتی دنیا کے کسی کونے میں، اسے چاہیے کہ ایکسچینج کو درخواست دے، ایکسچینج کو درخواست دے کہ صاحب میرا ٹیلی فون فلاں نمبر خراب ہے ٹھیک کر دیں، وہ ایکسچینج والے نہیں سے سماعت بھی ٹھیک کر دیتے ہیں ٹیلی فون نمبر آپ لوگ جانتے ہیں، اور اگر وہ ضرورت سمجھتے ہیں تو کسی قریبی دفتر کو کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ اس کا ٹیلی فون خراب ہے ٹھیک کر دیں۔ اب یہ بندہ جو کہتا ہے کہ خلق میں رہ کر برزخ کی بات نہیں سن جا سکتا، یا تو وہ روحانیت کو جانتے ہی نہیں جیسے یہ بندہ سائنس کو نہیں جانتا اور اسے انکار کر دیں کوئی ٹیلی فون نہیں کوئی سنا نہیں جا سکتا، یا تو یہ روحانیت کو جانتا ہی نہیں، یا پھر یہ ہے کہ ٹیلی فون کس کے پاس ہے، اس کے سینے میں دل تو ہے، یہ من ہوگا کہ اس بندے کے سینے میں دل تو ہے، ٹیلی فون تو ہے مگر وہ ٹیلی فون ڈیڈ ہے، وہ ایکسچینج سے کٹ گیا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ ایکسچینج والا سے ٹیلی فون ٹھیک کرائے، نہ کہ یہ کہ بات سنی جا سکتی۔ میرے عزیز میرے دوست، یہ مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ مثال جو سمجھے کہ ٹیلی فون اس وقت میرے نزدیک ملت اسلامیہ کے نزدیک کلمہ پڑھنے والوں کے نزدیک سب سے بڑی ایکسچینج، دلوں کی ایکسچینج، روحانیت کی ایکسچینج مدینہ منورہ۔ مجھے چاہیے اگر میں نہیں سنتا میرا دل ڈر ہے، ایکسچینج سے کٹ چکا ہے، میں مدینہ منورہ درخواست دوں یا رسول اللہ دل کا تار کٹ گیا، محبوب دل کا تار اے بندے بخدا تمکین میرا ٹیلی فون ڈیڈ ہے، کچھ نہیں سنتا کچھ نہیں سنتا، تو محبوب یہاں درخواست دوں گا حضور چاہیں تو خود ٹھیک کر دیں وہیں سے، چاہیں تو ٹھیک کر دیں اور
یہ بھی کر سکتے ہیں خود وہیں سے ٹھیک کر دیں یا خود آ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہو گئے تھے، لا علاج لوگوں نے قرار دے دیا، ڈاکٹر نے کہا بصیری تم نہیں بچ سکتا، تم مر جائے گا۔ خیال کیا کہ مر تو رہا ہوں، محبوب کی نعت تو لکھے ہوں، وہیں بستر مرض پر نعت لکھی ہے جس کا نام قصیدہ بلغہ شریف ہے۔ اس نعت کے اندر ایک شعر کہا کہ محبوب میں مر رہا ہوں، اے گنبد خضرا کی مجھے سال ہو گیا تھا، میں مر رہا ہوں، میری باری کب آئے؟ آپ کی نگاہ سے کروڑوں بچ گئے، آپ کی نگاہ سے لاکھوں کروڑوں بچ گئے، میں بیمار ہوں، میری باری کب آئے گی؟ یہ دستک دی ہے دربار رسالت میں امام بصیری نے یہ دستک دی ہے، حضور میں بیمار ہوں، قربان جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی درخواست دے اور مصطفیٰ جواب نہ دے۔ مدینہ منورہ سے اٹھی ہیں جن لوگوں نے یہ نظریہ بڑھا لیا کہ قبر قید خانہ ہے، قتل غلط ہے، ہرگز غلط ہے، 100% غلط ہے۔ قبر نبی کے لیے قید خانہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ النبی یسیر حیث یشاء، نبی اللہ کے حکم سے جہاں چاہتا ہے جاتا ہے۔ جانے کی کیفیت جو بھی ہے اس پر میرا تبصرہ ہے، مگر یہ بات بڑے تجربے سے، یقین سے، مسلوب سے کہتا ہوں کہ گنبد خضرا کے مکین کے لیے قبر قید خانہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں کہیں نہیں جاتا ہے وہ غلط سمجھا۔ محبوب اٹھے ہیں، سیدھے یمن آ گئے،